وسبحوه بكرة وأصيلا وفي مقام آخر فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم۔ انسان کا اس دنیا کے اندر کوئی وجود نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے جس مٹی کے اوپر، جس زمین کے اوپر انسان چلتا ہے، پھرتا ہے، کام کاج کرتا ہے، اپنے معاملات کرتا ہے، اللہ رب العزت نے اس مٹی سے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، میں نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا ہے، اس مٹی کے اندر ہی تمہیں ایک دن آئے گا کہ دفن کر دیا جائے گا، اور اس مٹی سے نکال کر کے تمہیں پھر میدان محشر کے لیے، حساب و کتاب کے لیے جمع کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا کیا چاہتے ہیں کہ میں نے مٹی سے پیدا کیا۔ انسان جو ہے وہ دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک اس کی روح ہے اور ایک اس کا جسم ہے۔ جسم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے اور روح اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پھونکی ہے۔ یہ دو چیزیں بن کے پھر انسان بنتا ہے، اور دونوں کی غذا اللہ تعالیٰ نے علیحدہ بنائی ہے۔ جسم کی جسامت، اس کی پرورش، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ایسے ایسے فصل و باغات پیدا فرمائے ہیں کہ جس کے ساتھ جسمانی جسم جو ہے وہ اچھی نشو و نما پاتا ہے، پرورش پاتا ہے۔ اور اسی طرح اس کی روح ہے، روح کی غذا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اتاری ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے اور وہ اللہ کا قرآن ہے۔ ہر انسان، اس کی صحت اس وقت بہترین چیز ہوگی کہ جب اپنی جسمانی صحت کے لیے جو جسم کی خوراک ہے وہ مہیا کرے گا اور جو روح کی خوراک ہے وہ مہیا کرے گا، تو پھر ایک تندرست انسان ہوگا، بہترین انسان ہوگا، اس کی بہترین پرسکون زندگی ہوگی۔ تو ایک غذا ہے زمین سے نکلنے والی اور ایک غذا ہے روح کی، وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو اور بہت زیادہ ذکر کرو۔ جتنی بڑی وہ عظیم ذات ہے اتنا ہی پھر اس کا زیادہ ذکر ہونا چاہیے نا۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبح و شام میری تسبیح بیان کیا کرو، میری پاکی بیان کیا کرو۔ کیا کہا کرو؟ سبحان اللہ، کہ اللہ پاک ہے۔ اللہ کی جتنی بھی زیادہ مخلوقات ہیں، وہ کتنی قوت والی ہوں، وہ کتنی قد آور ہوں، لیکن اس کے اندر نقص پایا جاتا ہے، کمی پائی جاتی ہے، ہر قسم کی کمی سے، ہر قسم نقص سے اگر پاک ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پاک ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح کا وقت اور شام کے وقت میری تسبیح بیان کیا کرو۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، اللہ کا ذکر کرو بیٹھ کر کے بھی، کھڑے ہو کر کے بھی، لیٹ کر کے بھی، اپنے بستروں کو بھی اوپر اللہ کا ذکر کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، آپ نے فرمایا کہ انا عند ظن عبدی، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں۔ میرا بندہ جیسا میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں ویسا ہی سلوک اپنے بندے کے ساتھ کرتا ہوں۔ آگے فرمایا وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے خالق مالک رازق کو یاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ وہ اتنی عظیم ذات، اتنی بڑی ذات کیا فرماتی ہے؟ کہتی ہے کہ جب میرا بندہ زمین کے اوپر میرے تذکرے کرتا ہے، میرے ترانے گاتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، میرا نام لیتا ہے، کبھی سبحان اللہ کہتا ہے، کبھی الحمدللہ کہتا ہے، کبھی اللہ اکبر کہتا ہے، کبھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، کبھی قرآن پڑھتا ہے، کبھی نماز پڑھتا ہے، کبھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ جب یہ ذکر کرتا ہے، ذکر کر رہا ہوتا ہے، تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کی ذات تو عرش عظیم کے اوپر ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میری مدد جو ہے وہ میرے بندے کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ جب یہ مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، جب اس کے اوپر دکھ آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تو پھر میں بڑی جلدی کے ساتھ میری مدد آتی ہے، میری طرف سے شفا مل جاتی ہے، میری طرف سے پھر مصیبتوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِن ذَكَرَنِي فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، جب میرا بندہ
مجھے اپنے نفس کے اندر یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے دل کے اندر یاد کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ مجھے کسی جماعت کے اندر یاد کرتا ہے تو میں اس جماعت کے اندر اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں جو سب سے بہترین جماعت ہے۔ وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ اللہ کے فرشتوں کی جماعت ہے کہ میں آسمانوں کے اوپر اس کے تذکرے کرتا ہوں، جو زمین کے اوپر میرے تذکرے کرتا ہے، میرا نام لیتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، میں آسمانوں پہ عرش عظیم پہ فرشتوں میں میں اس بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ اور آگے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے، ایک بلشت آتا ہے، گٹھ آتا ہے، میں پورا ہاتھ آتا ہوں۔ جب میرا بندہ میری طرف ہاتھ آتا ہے تو میں دو ہاتھ، آپ نے پھیلا کر فرمایا میں دو ہاتھ اپنے بندے کے قریب ہو جاتا ہوں۔ پھر آگے فرمایا کہ جب میرا بندہ میری طرف پیدل چل کے آتا ہے تو میں رب العالمین، میں عرش عظیم کا رب، میں بادشاہیوں کا مالک اپنے بندے کی طرف دوڑ کر کے آتا ہوں۔ کیا مطلب ہے کہ میں اپنی مدد کے لیے، اپنے بندے کی مدد کے لیے پھر میں بڑی تیزی کے ساتھ آتا ہوں، پھر دیر نہیں ہوتی۔ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، مصیبتوں کے پہاڑ اس کے اوپر جب آ جاتے ہیں تو پھر میری مدد کی دیر نہیں ہوتی، پھر میں بڑی جلدی کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ اپنے بندے کی مدد کرتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا انا انبئکم بخیر اعمالکم، اے اللہ کے بندو میں تجھے تمہارے اعمال میں سے بہترین عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میں تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تجھے وہ عمل نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے کی وجہ سے درجات بلند ہو جاتے ہیں؟ پھر آگے آپ نے فرمایا میں تجھے وہ عمل نہ بتاؤں کہ جو سونا اور چاندی اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تجھے وہ عمل نہ بتاؤں کہ جو میدان جہاد کے اندر جہاد کرنے سے بھی، گردنیں مارنے سے، گردنیں اڑانے سے بھی زیادہ بہتر ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ کیوں نہیں ہے اللہ کے پاک پیغمبر؟ آپ نے فرمایا کہ ذکر اللہ کا ذکر ہے، یہ سب سے بہترین، سب سے عظیم عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، کہ جب تم باغوں کے قریب سے گزرو، باغات کے قریب سے گزرو تو ان میں سے کچھ کھا پی لیا، کچھ چل لیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرنے لگے اے اللہ کے پاک پیغمبر آپ کن باغوں کی بات کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ آپ کا مطلب کیا ہے؟ آپ ہماری کیا تربیت کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کی زمین کے اوپر جو ہے، جو ذکر کے حلقات لگتے ہیں، جو مجلسیں بنتی ہیں، جیسے یہ ہماری مجلس، اس کے اندر اللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جو بندہ ذکر کی محفل کے اندر بیٹھ جاتا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جب کوئی باغ کے پاس سے گزرے پھل توڑ کے کھاتا ہے، تو اسی طرح یہ اللہ کی جنت کے پھل توڑ کے کھا رہا ہوتا ہے۔ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا، آج ہم نے اپنے گھروں سے ذکر ختم کر دیا، قرآن کی تلاوتیں ختم کر دیں۔ ہمارے بزرگ، ہماری بزرگ مائیں پہلے جو گزر چکی ہیں، وہ گھروں کے اندر کثرت کے ساتھ قرآن پڑھا کرتی تھیں۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان کیا ہے؟ جس جگہ پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو آج گھروں سے ذکر ختم، تو پھر رحمت کہاں؟ جب رحمت نہ ہو، جب اللہ کی برکت نہ ہو تو پھر مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیو، آؤ ہم اللہ کے ذکر کو جو ہے لازم پکڑیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ بڑا ہی بد نصیب، ندامت کے لائق ہے کہ جو کسی مجلس کے اندر بیٹھا اور اس نے اس مجلس کے اندر ذکر نہیں کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں یہ حدیث جب پڑھ رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ بندہ جس جگہ بھی ہو، جہاں بھی جائے، وہاں پر اس کو اللہ کا ذکر ایک دو دفعہ ہی چاہے بندہ اللہ کو یاد کر لے، چاہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہی کہہ دے، لیکن کرنا ضرور چاہیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ بندہ بڑا ہی ندامت کے لائق ہے کہ جو جس بستر کے اوپر اس نے آرام کیا، اس بستر کے اوپر اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں جو بندہ اپنے سارا دن اپنی دکان کے اوپر گزارتا ہے اور اس نے دکان کے اوپر اللہ کا ذکر نہیں کیا، وہ ندامت کے لائق ہے۔ جس نے سارا دن اپنے آفس کے اندر ڈیوٹی دی، وہاں پر اللہ کا ذکر نہیں کیا، وہ ندامت کے لائق ہے۔ جس نے سارا دن مزدوری کی، مزدوری کے دوران اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، وہ ندامت کے لائق ہے۔ اور جس نے ذکر کیا، دکان پہ کیا، آفس پہ کیا، اپنی ریڑھی پہ کھڑے ہو کر کیا، جہاں بھی کیا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر معاملے کے اندر برکتوں کا نزول فرما دیتے ہیں، رحمتوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، کون سا زور لگتا ہے؟ ہاتھ، سارا جسم بھی مصروف ہو تو زبان
زبان فارغ ہوتی ہے تو زبان سے بندے کو الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ان کا ترجمہ سوچ کر کے سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، الحمدللہ تمام تعریفیں تیری لیے ہیں، اللہ اکبر، اے اللہ تو کل کائنات سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب بندہ یہ کلمے کہتا نا تو یہ کلمے اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں۔ پھر موقع ملا تو ان کلموں کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔